ذہن میں رہے کہ دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا، جج صاحب کی ٹرانسفر اپلیکیشن ڈالی گئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ 3 ہفتے چلا، اور جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تو کہا گیا ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے۔ آپ کو کس پہ اعتماد ہے؟ آپ کو کیا تب اعتماد ہوگا جب گھر آ کے آپ کی بریت کی چٹ آپ کو جج صاحب دے دیں گے؟ چوری کی ہے، جواب تو دینا ہوگا۔ ہمیں کہتے تھے رسیداں کڈو، ہمیں کہتے تھے رسیدیں نکال کے دکھاؤ، تلاشی دو۔ اپنی باری آئی ہے تو سر پہ بالٹی ہے، سر ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور عدالت کے روبرو کھڑے ہونے سے جو ہے وہ جان جاتی ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، نیازی صاحب آپ آئیں، بے شک ٹوپی پہن کے آئیں، ٹوپی پہن کے آئیں۔ مجھے لشکر ساتھ چلتا ہے، پیچھے وہ باقاعدہ پرانے زمانوں کے جو بادشاہ تھے جس طرح وہ چلتے تھے، مگر وہ ڈرپوک نہیں تھے، ٹوپی وہ بھی نہیں پہنتے تھے، ان کے ارد گرد حصار ضرور ہوتا تھا شیلڈوں کا۔ آپ شیلڈوں کے حصار میں آئیں، آپ ٹوپی پہن کے آئیں، آپ ٹوپی کے اندر بیٹھ کے آئیں، مگر عدالت میں آپ کو آنا ہوگا۔ توشہ خانہ کی جو چوری کی ہے اس کا جواب بھی دینا ہوگا، اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ یہ مقدمہ مزید تاخیر کا شکار نہیں ہو سکتا۔ آپ جس مرضی کورٹ میں اپلیکیشن ڈالیں، مگر آپ نے تکنیکی بنیادوں پہ اس کیس کو تاخیر کا شکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ میرٹ پہ آ کے کیس کیوں نہیں آرگیو کرتے؟ ایک دن بھی میرٹ پہ آپ نے بحث نہیں ہونے دی کہ آپ سے آپ کے اکاؤنٹ کے متعلق، پیسوں کے متعلق، توشہ خانہ کے تحائف کے متعلق کوئی باز پرس کی جائے، کوئی پوچھا جائے۔ تو یہ عمران نیازی کے ہیلے بہانے ہیں کہ دوسروں کو جیلوں میں ڈالا، دوسروں کو پابند سلاسل کیا، دوسروں کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلوائے، اور آج اپنی باری آئی ہے تو توشہ خانہ سے راہ فرار اس طرح کی ہے کہ ٹوپی پہن کر بھی عدالت میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ اور کل جو بات ہوئی اسرائیلی گورنمنٹ کے حوالے سے، انتہائی افسوسناک، انتہائی قابل مذمت ہے کہ اسرائیل کی گورنمنٹ نے اقوام متحدہ میں باقاعدہ درخواست جمع کرائی ہے کہ پاکستان میں مظاہرین پر ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، مظاہرین کو چھوڑا جائے، مظاہرین کو مظاہرے کا حق دیا جائے۔ یعنی 9 مئی کو آپ فوج پہ حملہ کرتے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتے ہیں، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، کور کمانڈر کی وردی کو جو ہے آپ کا بھانجا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی بے حرمتی کرتا ہے، تو آپ پاکستانی فوج کی وردی پھاڑیں، آپ ان کے شہداء کی بے حرمتی کریں، اور اس کے بعد اسرائیل کہے کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ یعنی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ کی رشتہ داری تھی، آپ نے پاکستانی نژاد صادق خان جو میئر لندن کا امیدوار تھا، اس کے مقابلے میں ایک اسرائیل سے محبت رکھنے والے ایک زیک گولڈ سمتھ کی آپ نے کیمپین چلائی۔ آپ کہتے ہیں بنی گالا بھی مجھے انہوں نے ہی تحفے میں دیا ہے، یہ میرے سابقہ سسرالی ہیں۔ تو مجھے آج حکیم سعید مرحوم کی بات یاد آ گئی۔ وہ ایک دانش مند، دور اندیش شخص تھے، ہماری بہت بچپن میں ان سے ملاقات بھی رہی، بزرگوں کے حوالے سے بھی ایک تعلق تھا۔ وہ یہ فرما گئے تھے کہ پاکستان میں ایک حکمران آئے گا، ایک سیاسی پارٹی آئے گی جس کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہوگی، اور اس کا ایجنڈا ہوگا کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے، اور وہ اپنے مفاد کی خاطر پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگائے گا، وہ اس ملک کے قومی سلامتی کے اداروں پر حملے کرے گا۔ تو آج حکیم سعید کی بات سچ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور آج اسرائیل جو ہے وہ 9 مئی کے مظاہرین کی پوری اور کھلی حمایت میں کیوں آیا ہے؟ اسی وجہ سے آیا ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرنے والوں کو اچھی پوزیشن پہ دیکھنا چاہتے ہیں، برسر اقتدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بھارت کا رائٹ ونگ ہو، وہ اسرائیل کا رائٹ ونگ ہو۔ انڈیا میں بھی کلپس چل رہے ہیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران نیازی ہمارا دوست ہے، وہ گورنمنٹ میں رہے گا تو بھارت کا فائدہ ہوگا کیونکہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور کشمیر کے جو سودے کی بات ہے، یہ امریکہ سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں کشمیر کا۔ 1 ہفتے بعد کشمیر کو اسٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا گیا، انسانی حقوق طلب کر لیے گئے، آج تک وہ مظالم جاری ہیں۔ اور اسرائیل جو نہتے مسلمانوں کا قتل عام، جینوسائیڈ، نسل کشی کرتا ہے، جو نہتے مسلمانوں کو قتل کرتا ہے،
جو ان پہ مظالم ڈھاتا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اسرائیل کے درد کو ہم سمجھتے ہیں، اس کے پیٹ میں اس لیے مروڑ اٹھ رہے ہیں کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات اسرائیل کے حق میں تھے۔